يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے ہم ان احادیث کے جوابات سن رہے ہیں جن احادیث کو معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، صحابہ کے خلاف، دین کے خلاف، یہاں تک کہ ایسے لوگ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اجتہادی غلطی کا الزام لگانے لگے۔ اللہ ہم کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یقیناً یہ ایسی آیتیں ہیں کہ اگر انسان ان آیتوں کو سمجھ لے تو اس کے لیے دین کا لب لباب اور دین کا جو اصل ماخذ ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے کہا کہ لوگوں، ایمان والوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ نبی ہی کو آئیڈیل مانو۔ اب دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو بیان کیا گیا عمل کو بچانے کے لیے، اور رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا گیا پوری کائنات کے اندر، یعنی کسی دوسری شخصیت کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا گیا۔ اور تیسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو نبی سے جڑتا ہے، امت سے جڑتا ہے، صحابہ کا طبقہ، ان کے لیے کہا گیا کہ اگر ایسے ایمان لاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب اگر ان تین میں سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، رسول اللہ کو آئیڈیل ماننا اور صحابہ کے فہم منہج کے اوپر چلنا، ان تین میں سے کسی ایک چیز کو بھی انسان چھوڑ دے تو یقین جانیے دین کو سمجھ نہیں سکتا ہے، دین کے اوپر چل نہیں سکتا ہے، صحیح راستے کو، صراط مستقیم کو پا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اعمال کا تعلق جڑا ہوا ہے، عمل ضائع ہو جائیں گے، عمل ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ کو آئیڈیل بنا کر کے کہہ دیا گیا کہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہو اگر اس کی بات نبی کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری طرف صحابہ کی جماعت کو بیان کر دیا گیا کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کے فہم، رسول اللہ کے آئیڈیل ہونے کو سمجھتے ہیں، اس کی صحیح تفہیم، صحیح سمجھ اگر کسی جماعت کے پاس ہے، ایمان والے کوئی ہے جو صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ تو معلوم پڑا کہ اگر دو لوگ دلیل دے گئے، اور دونوں کی باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے اس دلیل سے کیا مطلب لیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پہ ایک ہی آیت دو لوگ دلیل دے گئے، دو لوگ ایک آیت بیان کر گئے،
اور ایک انسان اس سے کچھ دوسرا مطلب لے گا. مثال کے طور پہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک مکمل کرو. اور اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے اوپر جو مسالک قائم ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اتم الصیام الی اللیل سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کی ہے، وہاں افطاری کر لینا ہے. اب جب ایک ہی دلیل سے دو الگ الگ مطلب لیے جا گئے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو تو معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لیتے تھے. تو معلوم کیا پڑا کہ جو رات کا انتظار کر رہے عشاء بعد یا ایسی رات کا انتظار کر رہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، پورا اندھیرا چھا گیا ہے، آدھا گھنٹے کا احتیاط، 1 گھنٹے کا احتیاط، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح منہج پہ، صحیح طریقے پہ، صحیح معنوں میں انہوں نے دلیل کو سمجھا نہیں. اب اسی طریقے سے پچھلے جمعے میں ہم نے سنا تھا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باقی جماعت قتل کرے گی. اب یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ قتل کرنے والے جو لوگ تھے وہ خوارج تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ صحابہ پہ، کچھ صحابی رسول پہ الزام لگاتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والے صحابی ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ تھے. ابو الغادیہ کون ہے؟ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے، اور ایسے ویسے صحابہ میں سے نہیں ہے. اس بات کو سنتے چلے، بیت رضوان میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب شجرہ والے لوگ تھے، درخت کے نیچے جن لوگوں نے نبی سے بیعت لی تھی، ان لوگوں میں سے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان لوگوں میں سے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ابھی مثال دی آپ کو کہ ایک دلیل سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے معنی لے لیتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیا سمجھا اس چیز سے، تب ہم کو بات سمجھ میں آئے گی کہ صحیح معنوں میں دین کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ایسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہے جیسے صحابہ لائے. تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی آیت سے، کون سی حدیث سے صحابہ نے کیا مطلب لیا ہے. ہم اگر صحابہ کے خلاف مطلب اور معنی لے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پہ، صحیح راستے پہ نہیں ہیں. اب دیکھیں امیر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والی جماعت باغی جماعت ہے، جیسے کہ پچھلے جمعے میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ خوارج ہی آپ کو قتل کرنے والے ہیں. لیکن ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو معاشرے کے اندر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ملزم قرار دے گئے. اور نعوذ باللہ آپ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ کیا تھے کہ حضرت عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. تو کیا نعوذ باللہ صحابی، ایک صحابی دوسرے صحابی کو جہنم کی طرف بلائیں گے؟ اگر ابو الغادیہ پہ الزام لگا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو الغادیہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ جہنم کی طرف بلانے والے. آئیے میں آگے چلتا ہوں کیونکہ بات میں سمجھانے بیٹھوں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے بیعت رضوان، جن لوگوں نے رسول اللہ سے بیعت رضوان کی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اصحاب شجرہ والے لوگ، ان کے سلسلے میں کیا حکم ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، پہلے اس کو سنیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے یقول اخبرتنی ام مبشر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام مبشر نے رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کہہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، کہتے ہیں کہ یقول عنہ حفصہ لا يدخل النار، جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. کون لوگ؟
من اصحاب الشجرہ، وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے رسول سے بیعت کی ہے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے درخت کے نیچے یعنی حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ اور سنیں کیا کہا اللہ کے نبی نے، من اصحاب الشجرۃ احد، احد، کوئی ایک بھی ان میں سے جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی، یعنی اصحاب شجرہ میں سے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہے، سب کے سب جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بایعوا، ان لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے۔ یہ معاملہ لمبا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قتل کی افواہ اڑ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر بعد میں معاملہ واضح ہو گیا کہ نہیں، حضرت عثمان قتل نہیں کیے گئے تھے۔ تو یہاں کیا بات بیان کی جا گئی؟ جن نے بیعت لی تھی وہ سب کے سب کیا ہے؟ جنتی لوگ ہیں، وہ جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایک حدیث ذہن میں رکھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسی کتاب کی حدیث نہیں ہے جس میں ضعیف حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اب اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب کے سب جنتی ہے، اور انہی میں ابو الغادیہ بھی ہے۔ انہی میں کون ہے؟ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، انہی میں جن کے اوپر لوگ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا الزام لگا گئے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو لوگ حدیث لے کے گھوم رہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو پہلے مفہومی انداز میں سنتے ہیں، کیونکہ بات کافی چیزیں ہیں بتانے کی اور وقت کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عون ان ام کلثوم بن جبر قال كنا بواسط القصب، دیکھیں یہ جو دو نام بیان کیے نا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ان عبداللہ ابن عون، عبداللہ بن عون بیان کرتے، کس سے؟ کلثوم بن جبر سے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہے، تابعین تبع تابعین۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عون بیان کر رہے ہیں کس سے؟ کلثوم بن جبر سے نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کننا بواسط القصب عند عبد العالی بن عبد اللہ بن عامر قال فاذا عنده رجل يقال له ابو الغادیہ، ہم عبد العالی کے گھر میں تھے، اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص جس کا نام ابو الغادیہ تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ استسقى ماء فأتي بإناء فضة، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے پانی مانگا تو ان کو پانی دیا گیا چاندی کے برتن میں، چاندی کے پیالے میں پانی دیا گیا۔ کس میں؟ چاندی کے برتن میں۔ کہا انہوں نے کیا کہا جب چاندی کے برتن میں پانی دیا گیا؟ فابا ان یشرب، انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث لا ترجعوا بعدی کفارا او ضلالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ میرے بعد کافر اور گمراہ مت ہو جانا۔ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے، کہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ ابن عدی کہتے ہیں لا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر مت ہو جانا، گمراہ مت ہو جانا، نبی کہہ گئے کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو تم مارنے لگو۔ اب اتنی حدیث انہوں نے ابھی بیان ہی کی تھی، اتنی حدیث بیان کی تھی، آگے کی حدیث نہیں بیان کی تھی، اتنی حدیث بیان کی تھی۔ کہتے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ، وہاں ایک آدمی تھا، يَسُبُّ فُلَانًا، وہ دوسرے سے الفاظ یعنی غلط بات یعنی چلانے لگا، چیخنے لگا، ڈانٹنے لگا، یا یسبو کا ایک معنی گالی گلوچ کرنے لگا، بد کلامی کرنے لگا، بد کلامی کرنے لگا۔ ایک آدمی وہاں تھا جو دوسرے سے جھگڑنے لگا، بد کلامی کرنے لگا۔ کہتے ہیں فلانن فقلت واللہ لئن امکنا، اب وہ آدمی یا یہ جو جملہ ہے اس کے آگے کا جو جملہ ہے اس کے سلسلے میں وضاحت نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے، سمجھ آئی بات؟ اب اس جملے کو لوگوں نے جوڑ دیا کس سے؟ حضرت ابو الغادیہ سے۔
مسئلہ یہی ہے، ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں اور حکم لگا دیتے ہیں، تو ایک حدیث پڑھ کے ہم حکم نہیں لگائیں گے، اس حدیث کو سنیں پہلے۔ کہتے ہیں کہ یسب فلانن، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کیا کیا؟ گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا۔ فقلت واللہ لئن امکن اللہ منک فی کتبہ فلما کان یوم صفین اذا انا بہ وعلیہ زرع، کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے تجھ پہ غلبہ دیا تو میں تجھے بتاؤں گا، یعنی تیرا معاملہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب صفین جنگ صفین کا دن آیا تو اس آدمی سے میرا کیا ہوا؟ آمنا سامنا ہوا، یہاں تک کہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اس کی زرہ کے درمیان سے ایک جو سراغ تھا اس پہ میں نے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، اور وہ عمار ابن یاسر تھے۔ وہ کون تھے؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ قال قلت وأي يد كتفاه يكره أن يشرب في إناء، یہ کیسے ہاتھ ہیں کہ چاندی کے برتن میں پینے سے کراہت محسوس کر کے، حالانکہ انہوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 16818، 16818، چھٹی جلد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر قتل کے قاتل جو بتایا جاتا ہے ابو الغادیہ کو، اسی حدیث کی بیس پہ، اسی حدیث کی بیس پہ کہ عمار ابن یاسر نے کیا کیا ہے؟ عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ ابو الغادیہ۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے کہ اگر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے صحابی پہ الزام نہ لگایا جائے تو اہل شام یعنی امیر معاویہ کی جماعت باقی جماعت ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی صحابی پہ الزام لگا دیا جائے تو پھر امیر شام یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باقی جماعت ہو جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، یہ ڈیفرنس ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، خصوصاً اہل تشیع رافضی حضرات، وہ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت عمار ابن یاسر کا قاتل کس کو بتاتے ہیں؟ ابو الغادیہ کو، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں، ہم پھر واپس آئیں گے اس حدیث میں۔ کون راوی تھے؟ عبداللہ بن عون، کلثوم بن جبر سے وہ نقل کر رہے تھے، ہے نا؟ سنی حدیث۔ کہتے ہیں قال حدثنا عفان، اصل میں مسئلہ کیا ہے نا، یہ موضوع جو ہے خطبے کا نہیں ہے، یہ موضوع خطبے کا نہیں ہے، یہ موضوع ہے کلاسز لینے کا۔ اس پہ بیٹھ کے کلاسز ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام کے پاس اس کو سیکھنے سکھانے کا ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً خطبے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب مجبوراً بیان کیا جائے گا تو سنیے، دیکھیں۔ کہتے ہیں حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا ابو حفص وکلثوم بن جبر، وہی راوی جو پیچھے والی حدیث میں تھے، کلثوم بن جبر، عن ابی غادیہ قال قتل عمار بن یاسر، حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں۔ یہاں راوی کون ہے حدیث کے؟ کلثوم بن جبر نقل کر رہے ابو الغادیہ سے، راوی ابو الغادیہ ہے۔ سمجھ گئی بات؟ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے، ان سے نقل کر رہے کلثوم بن جبر جو پچھلی حدیث میں تھے۔ میں نے کہا نا وہ تابعی ہے، وہ تابعی ہے، وہ صحابی نہیں ہے، صحابی ابو الغادیہ ہے۔ ابو الغادیہ کیا کہتے ہیں؟ قتل عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر، کہتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ فاخبر عمرو بن عاص، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی گئی۔ راوی کون ہے؟ بھولیے مت، راوی کون ہے؟ ابو الغادیہ۔ راوی کون ہے؟ ابو الغادیہ، جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے، وہی راوی ہے، وہی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی خبر دی گئی کس کو؟ عمرو بن عاص کو، عمرو بن عاص کو خبر دی گئی۔ قال، عمرو بن عاص کہتے ہیں جب یہ سنی نا، یہ بات سنی انہوں نے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا جنگ صفین میں،
جب یہ خبر حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچی، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن عاص کیا کہے؟ میں نے نبی سے سنا ہے۔ میں نے کس سے سنا؟ نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، یقول ان قاتلہ وصالبہ فی النار، عمار کا قاتل، قتل کرنے والا، اور اس کا سامان چھیننے والا جہنم میں۔ کون کہہ گئی ہے؟ کون کہہ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو الغادیہ۔ سمجھ آئی بات؟ ابو الغادیہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں حضرت عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا۔ اب بتائیے، ایک صحابی رسول اللہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں اور وہی صحابی جا کے عمار کو قتل کر دیں گے؟ ایسی حدیث جس میں نبی کہہ رہے کہ اس کا قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور ابو الغادیہ اس حدیث کو سن کر، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمار بن یاسر کو قتل کرنے جائیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے نا صحابی رسول پہ، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ الزامات مت لگائیے صحابہ پہ، یہ الزامات اگر آپ صحابہ پہ لگائیں گے نا آپ کی آخرت بگڑ جائے گی۔ تو دیکھیں سنیں، کہتے ہیں فی النار، فقیلا، ایک شخص نے کہا، لعمر، عمرو بن عاص سے کہا، عمرو بن عاص نے حدیث بیان کی تھی نا، ابو الغادیہ سے انہوں نے حدیث بیان کی، ابو الغادیہ نے ان سے سنا، انہوں نے نبی سے سنا، عمرو بن عاص سے کچھ لوگوں نے جو وہاں موجود تھے اس میں سے ایک شخص نے کہا، فقیلا لعمر بن عاص فإنک ہوا، اے عمرو بن عاص آپ بھی تو ان سے لڑ گئے، یعنی آپ بھی تو معاویہ کی طرف سے ان سے لڑ گئے۔ تو کہتے ہیں ذائق، اللہ کے نبی نے کیا کہا سنو، اللہ کے نبی نے کہا قاتلہ انما قال قاتلہ وصالبہ، رسول اللہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنے والا یعنی عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا، ان کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا، جنگ لڑنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ معلوم پڑا صحابہ اہل شام حضرت امیر معاویہ کی جماعت ہو یا صحابہ حضرت علی کی جماعت ہو، دونوں کے دونوں صحابہ جنتی ہے، کسی بھی طرف سے ہو، کسی بھی طرف سے ہو۔ یہ الزام صحابہ پہ لگانا اور ان کو جہنم کا مستحق بنانے والے لوگ خود جہنم میں جانے والے ہیں، یہ لکھ لیجئے۔ ہاں، صحابہ کی طرف جیسی نسبت ہم دیں گے وہ ہماری طرف لوٹ کے آتی ہے، وہ ہماری طرف لوٹ کے آتی ہے۔ پہلے پارے کا دوسرا رکوع اٹھا کے پڑھ لیجئے، منافقین نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، نہیں یہ بیوقوف نہیں ہے صحابہ، الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہے۔ اللہ نے اصول دے دیا، صحابہ کو جیسا برا بھلا تم کہو گے وہ تمہارے طرف لوٹ کے آئے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ تو اگر صحابہ کو تم جہنمی کہو گے تو تم خود جہنمی ہو جاؤ گے، کسی بھی صحابی کو۔ تو کہا گیا کہ سنیں، اب یہ حدیث حضرت ابو الغادیہ بیان کر رہے ہیں، اور ابو الغادیہ کیا خود جا کے عمار بن یاسر کو قتل کر دیں گے؟ پتہ کیا چلا کہ جب وہ خود حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمار کو قتل کرنے والا، ان کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا، تو کیسے قتل کر سکتے؟ اور دوسرا، دو بات ایک ساتھ تضاد نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ نبی کہہ گئے کہ اصحاب شجرہ والے جنت میں جائیں گے، ہمارا ایمان ہے نا، نبی نے جو کہا وہ ہوگا، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہوگا، دنیا مانے نہ مانے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ سائنس مانے، دوسرے مذاہب مانے یا نہ مانے، ہم ایمان والے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ آج دنیا کے لوگ اعتراضات کرتے، دجال کا ذکر موجود ہے حدیث میں، یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے حدیث میں، یاجوج ماجوج کی دیوار کا ذکر موجود ہے قرآن مجید میں، ہاں ایسی کئی چیزیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا جہاں کا جائزہ لے لیا گیا ہے، دنیا جہاں کو چیک کر لیا گیا ہے، دنیا جہاں کے اندر لوگ گھوم چکے ہیں، کہیں یاجوج ماجوج کی قوم نہیں ملی، کہیں دجال نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں ملے نہ ملے، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، تم مانو مت مانو، ہم مانتے ہیں۔
یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، عمر ابن الخطاب کا تھا، حضرت عثمان غنی کا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا۔ یہ سب کے سب صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جو اللہ نے اس کے رسول نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، دنیا مانے نہ مانے۔ تو یہ فضول کے ہیلے بہانے معاملات کو انجام دیتے ہوئے صحابہ کے اوپر الزامات لگانا ہمارے لیے دنیا و آخرت کو بگاڑ کا ذریعہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ربیہ بن کلثوم، اب دیکھیں کلثوم بن جبر سے حدیث سنے تھے نا ابھی پیچھے، یہ ربیہ ان کے بیٹے، ربیہ ان کے بیٹے کہتے ہیں ان ربیہ بن کلثوم حدثنی ان ابی، ربیہ بن کلثوم اپنے والد سے یعنی کلثوم بن جبر سے حدیث سن گئے، حدیث بیان کر گئے، باپ بیٹے کو حدیث سنا گئے، باپ بیٹے کو حدیث سنا گئے۔ قال كنت بواسط القذف، وہی حدیث جو پیچھے سنے ہم نے، اب اس میں وضاحت سنیں، اس حدیث میں وضاحت سنیں، قاتل کون ہے، خوارج قاتل کیسے ہے، سنیں اس حدیث میں وضاحت، اور چھوڑ دے اگر آج سے پہلے ہم ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگانے والے لوگوں میں شامل تھے، آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج سننے کے باوجود اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو یقین جانیے دنیا و آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے۔ ہاں، اور کیسی پکڑ ہوگی اس حدیث کے آخر میں اس کا ذکر موجود ہے، سنیں۔ کہتے ہیں ربیہ بن کلثوم اپنے والد سے حدیث سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال كنت بواسط القذب، ہم واسط القذب کے ایک گھر میں عبد الاعلیٰ کے گھر میں موجود تھے، عبداللہ بن عامر قال الآذن ھذا ابو الغادیہ، ایک شخص نے آنے کی اجازت مانگی، پوچھا گیا کون ہے، کہا وہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ آنا چاہتے، اندر آنا چاہتے، کہا اجازت دے دو، اجازت دے دو، آنے دو۔ کہتے ہیں فقال عبد الاعلیٰ ادخلوه فادخلوه وعليه مقطعات فاذا رجل طوال ضرب من الرجال كانه ليس من هذه الامه، اچھے اونچے چوڑے انسان تھے، لمبے چوڑے انسان تھے، دیکھنے دکھانے میں اونچے، جیسے قوم عاد کے لوگ ہوتے تھے نا، ہاں اونچے ہٹے کٹے تھے حضرت ابو الغادیہ۔ کہتے ہیں وہ اس امت کے شخص معلوم ہی نہیں ہوتے تھے، دیکھیں خود کہہ گئے بیان کرنے والے، کہتے اس ایسے اتنے اونچے کو، ہائٹ وائٹ تھی، اچھی ہیلتھ تھی، کپڑا بھی ان کو چست ہو جاتا تھا، تنگ ہو جاتا تھا، کپڑا کیا ہوتا تھا، ٹائٹ ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا اس امت کے شخص ہے ہی نہیں۔ اس امت کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں 6 فٹ میکزیمم، ہاں اونچے پوکے لوگ تھے۔ کہتے ہیں قال رجل طوال ضرب، کہتے ہیں فقد قال كنا، ہاں کننا، حضرت ابو الغادیہ کہہ گئے، آ کے بیٹھے، کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا، قال کننا، انہوں نے ہم سے کہا، نعد عمار، ہم عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان کے سلسلے میں ہماری ذہنیت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو الغادیہ کون بیان کر رہے ہیں، ابو الغادیہ بیان کر رہے، کہتے ہیں نعد عمار ابن یاسر خیاراً، ہمارے درمیان بہترین لوگوں میں عمار ابن یاسر تھے۔ اللہ اکبر، ابو الغادیہ کہہ رہے ہمارے درمیان بہترین لوگوں میں کون ہے، عمار ابن یاسر ہے۔ قال فواللہ انی، دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں قالا، دوسرا قالا آ گیا، ابو الغادیہ جو کہہ رہے بات اتنی تھی کہ ہمارے درمیان عمار بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قالا، ایک آدمی نے کہا فواللہ انی لغن المسجد قبائی، میں مسجد قباء کے پاس تھا، اذا ہوا یقول وذکر تمتن لو وجدت علیہ، اگر میں تجھے پالوں اعوانا حتی اقتلہ، یہاں تک کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یعنی ایک شخص حضرت عمار ابن یاسر سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں تجھے پالوں، تجھ پہ غلبہ پالوں تو تجھے قتل کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ قال فلما کان یوم الصفین، اب دیکھیں دوسرا قالا آ گیا، یہ ابو الغادیہ کہہ گئے، ہاں یہی گڑبڑ ہے، ابو الغادیہ کہہ گئے قال فلما کان یوم الصفین، اور جب ہم صفین کے دن تھے، صفین کا دن آ گیا، میدان صفین میں ہم موجود تھے، جنگ صفین میں موجود تھے، اقبل یمشی اول الکبد، اور پہلا جو گروہ تھا صفین کا وہ پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا،
پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا جنگ لڑنے کے لیے. غاجلن حتی کانا یمین الصفین تانا رجلا بالرمح. ایک آدمی نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر تیر چلایا. کس نے چلایا؟ ایک آدمی نے چلایا. کون کہہ گئے؟ کون کہہ گئے؟ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کہہ گئے کہ ایک آدمی نے چلایا. معلوم پڑا کہ ابو الغادیہ کہہ گئے کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے عمار ابن یاسر پہ کیا کیا؟ تیر چلایا. کہتے ہیں فیضا غاسو، اور ان پہ حملہ کیا یہاں تک کہ گردن الگ کر دی. اور جب ہم نے سر دیکھا ہوا عمار ابن یاسر قال یقول مولا لنا لم ارا رجلا ابین ضلالۃ منہ. ہم نے اس سے بڑھ کر گمراہ شخص نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جس نے عمار کو قتل کیا تھا. یہ ابو الغادیہ کہہ گئے. اب جب یہ خود کہہ گئے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو عمار ابن یاسر قتل کر سکتے ہیں؟ عمار ابن یاسر کو یہ قتل کر سکتے ہیں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ؟ کیسے ہم صحابی کے اوپر الزام لگا دے گئے؟ یہ حدیث کا ہے، سنیں. مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے. کہاں پہ ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر. حدیث نمبر ہے 5658 5658. تو یہ حدیث نمبر یاد رکھیں مستدرک حاکم کے اندر. اب سوال یہ ہے کس نے قتل کیا؟ تو دیکھیں دو طریقے. ایک بات تو یہی ہے جو لوگ مشہور کر رہے ہیں ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمار ابن یاسر کا سر حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا اور دو لوگوں نے کہا، دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ گئے. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا. سمجھ گئے بات؟ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے؟ وضاحت نہیں ہے کہیں پہ بھی کس نے قتل کیا. لیکن ایک جگہ طبقات ابن سعد اٹھائی ہے آپ. طبقات ابن سعد کی کتاب ہے، بہت بڑی جامع کتاب ہے. طبقات ابن سعد کے اندر ایک چیز ہمیں ملتی ہے اور لوگوں نے اس کو چھپا دیا ہے. یہ جو ابو الغادیہ پہ الزام لگانے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے اس کو چھپا دیا ہے. انہوں نے اس کو کیا کیا؟ چھپا دیا اور لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہوئے کہہ گئے ابو الغادیہ نے قتل کیا ہے. ابو الغادیہ پہ الزام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو متہم کیا جائے. بس سیدھی سی بات ہے. اگر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ سے الزام ہٹ جائے تو واضح بات ہے کہ قتل کرنے والے خوارج ہیں اور کوئی نہیں ہے. صحابہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ باقی جماعت ہے. باقی جماعت کون ہے؟ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. آج کے آج تو باقی پیدا نہیں ہوئے نا. جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، ہاں وہاں سے چلی آ گئی. بغاوت حضرت عمر کے قتل سے سٹارٹ ہوئی ہے، حضرت عثمان کے نہیں. سٹارٹ تو وہاں سے ہوئی ہے. خیر اس کی تو وضاحت ہو گئی، قتل کر دیا لوگوں نے. اس کو تو سب پہچانتے، ابو لولو مجوسی، فیروز ابو لولو مجوسی، سب پہچانتے اس کو. لیکن بعد میں جو دھیرے دیمک کی طرح کھوکھلا کیا گیا معاملہ، اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بغاوت کی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے اور یہ دونوں گروہ کے اندر شامل ہوئے، یہ باغی لوگ، یہ خوارج لوگ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو لڑایا، یہاں تک کہ انہی میں سے کچھ لوگوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا. وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں سنیں. طبقات ابن سعد کے اندر، طبقات ابن سعد الکبریٰ کے اندر ایک سغرا بھی ہے، چھوٹی ایک بڑی. کبریٰ کے اندر کہتے ہیں جلد 3 کے اندر صفحہ نمبر 264 میں عبداللہ بن عون بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عون، آپ دیکھیں پیچھے آئیے. عبداللہ بن عون بیان کرتے کس سے؟ کلثوم بن جبر سے. سمجھ آئی بات؟ عبداللہ بن عون کس سے بیان کر رہے ہیں؟ کلثوم بن جبر سے، جو پیچھے حدیث ہم نے سنی. یہاں پہ طبقات ابن سعد کے اندر وہی عبداللہ بن عون بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قصد کیا قتل کرنے کے لیے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قصد کیا، یعنی عمار ابن یاسر پہ وہ ٹوٹ پڑے قتل کرنے کے لیے. 3 لوگ. اب وہ 3 لوگ کون تھے؟ سنیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عون بیان فرماتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کی طرف 3 لوگ متوجہ ہوئے قتل کرنے کی نیت سے. وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک تھا عقبہ بن عامر الجہنی،
عقبہ بن عامر الجہنی، دوسرا عمرو بن حارث خولانی، تیسرا شریک بن سلمہ مرادی۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے مل کر حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، عمار بن یاسر کو قتل کیا، اور انہی نے حضرت عمار بن یاسر کا سر حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی جماعت کون ہے، سمجھ میں بات؟ اب ہمارے یہاں جو نوجوانوں کو یہ چیزیں پیش، یہ حدیثیں لوگ بیان کر رہے ہیں اور ان حدیثوں کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ہاں پڑوسی ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان کیا ہو گئے؟ اس سے گمراہ ہو گئے۔ ان کو چاہیے کہ ذہن و دماغ کو کھول لے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اہل علم سے رابطہ قائم کرے، اہل علم سے پوچھے، بڑے علماؤں سے پوچھے، اور اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ہم اپنے منہج سے ہٹ گئے، صحابہ کے منہج کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر آج 1450 سال بعد آپ اٹھ کر ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا گئے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا ہے، تو اس زمانے کے کسی ایک صحابی کی گواہی دکھا دیجئے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ یہی وہ ابو الغادیہ ہے جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے۔ ایک گواہی کسی صحابی کی دکھا دیجیے۔ ان کے صحابہ تھے نا، صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ ابو الغادیہ نے اگر عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے تو صحابہ تو دونوں طرف تھے، تو کسی ایک صحابی کی گواہی دکھا دیجئے کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے ابو الغادیہ ہے رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر ایک طرف نبی کہہ گئے کہ اصحاب شجرہ سب جنتی ہے اور ان میں ابو الغادیہ موجود ہے، اور دوسری طرف آپ ان کو جہنمی والی حدیث میں فٹ کر رہے ہیں، رسول کی حدیث کو آپس میں آپ لڑا گئے ہوئے، جنتی اور جہنمی والی حدیث کی جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، ایسے کیسے ممکن ہے؟ یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ جنتی ہے، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کام کر لے، گناہ کرتے ہوئے دکھ جائے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات سمجھ آئی؟ تو یہ ذہن میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی اسے معاف فرما، اے اللہ جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے اسے معاف فرما، اے اللہ عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی اسے معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مالک تیرے بندے ہیں، تو تیرے ہی لیے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تیرے ہی سامنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، تجھے ہی وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اے اللہ تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری عبادت کی طرف، تیری نیکیوں کی طرف، عمل صالح کی طرف، تیری رضا کی طرف ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مجمع عام میں ہوں یا تنہائیوں میں جو ہم نے گناہ سرزد کیے ہیں، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ انہیں معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عقیدے جو دن پہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے عقیدوں کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے لیے محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر اپنی زبانوں کے اوپر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے لیے الفت اور محبتوں کو اپنے ایمان کا جز بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم خطا کار گنہگار لوگ ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ یہ مسجدیں جو زمین پہ تیرے گھر ہیں، ہم گنہگار بندوں کو تجھ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اے اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان مسجدوں کے طرف بڑھنے والے ناپاک قدموں کو اے اللہ تو یا تو ہدایت دے دے یا نیز تو نابود ہی فرما دے، اے اللہ ہدایت دے دے یا نیز تو نابود ہی فرما دے، اے اللہ ہمارے آبا و اجداد نے جو اپنے مال و دولت کو وقف کیا ہے، اے اللہ ان کی ان پراپرٹیز کی حفاظت فرما، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ اللہ کے راستے میں جو چیزیں وقف کی گئی ان کی حفاظت فرما، اے اللہ کے راستے میں جو چیزیں مومنین نے وقف کیے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے جائے، حسن خاتمہ کے ساتھ جائے، تو ہم سے راضی ہو اس حالت میں جائے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو اس حالت میں جائے، گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہو اس حالت میں جائے، اے اللہ جب میدان محشر میں جمع کیا جائے تو اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ عرش کے نیچے جگہ
عطا فرما، اے اللہ عرش کے نیچے جگہ عطا فرما، حوض کوثر سے جام عطا فرما، بنا حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ جہنم کی آگ اس کی بھاپ سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں ہم نے مانگی اس کو قبول فرما لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن